الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صلوات محمد وآل محمد. ایک بلند سے بات وآل محمد پر. عزیزان محترم، آج 8ویں محرم کی شب آ گئی اور ہم اس مظلوم کے غم کے صدقے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، جو تذکرہ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ یہ بتایا کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، گارڈنز ہیں، اور ان باغات کی خوبی یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان کا اس جنت کو حاصل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر. تو سوال یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا فیتھ، ہمارا ایمان، عقیدہ، اور دوسری چیز ہے ہمارا عمل، نیک عمل. تو جب ایمان کے ساتھ نیک اعمال مل جائیں تو پھر اس کے بعد انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تنہا ایمان بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، اور صرف نیک اعمال کرنا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو. جب دونوں ساتھ میں ہوں گے تب انسان کو کامیابی ملے گی. ایک عقیدہ تھا بنی اسرائیل کا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تو ہم کچھ بھی کریں لیکن ہمارے اوپر عذاب نہیں ہوگا. اسی طریقے کا ایک عقیدہ جو ہے وہ کرسچنز کے اندر آ گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا صلیب کے اوپر، تو اب وہ سب پوری قوم کی طرف سے ان کی قربانی ہو گئی، اب کسی پر کوئی عذاب نہیں ہوگا. اسی طریقے کچھ اور بھی فرقے ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ نہیں، بس ہم نے فلاں کو مان لیا، ہمارا کام ہو جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نیک کام کرو نا، غریب کی مدد کرو، کسی محتاج کو کھانا کھلاؤ، کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ، کوئی اسکول کھول دو، کوئی کالج کھول دو، ہاسپٹل بنا دو، یتیم خانہ بنا دو، ایسے کام کرو، تو یہ جو ہمارے کام ہے یہ ہم کو جنت دلا دے گا. تو ظاہر سی بات ہے اگر انسان منکر نماز ہے، اس خدا کو مانتا ہی نہیں، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اگرچہ یہ بھی اعمال کی منزل ہے، لیکن نماز کب پڑھے گا؟ جب اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہوگا. تو اب یہ انسان اگر وہ کتنی بھی چیریٹی کرے، کچھ بھی کرے لوگوں کے لیے، اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کرم ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا رحم بہت بڑا ہے کہ اگر آپ مومن ہو، مومن ہونے کے بعد آپ کوئی چھوٹا سا عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے اسے اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ عمل کرنے والا سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اتنی بڑی جزا ملے گی، اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا. کیونکہ اس کے جو خزانہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے.
ہمارے جو خزانے ہوتے ہیں اس میں جتنا ہم نکال لیتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا خزانہ وہ ہے کہ جہاں پر کوئی کمی نہیں آتی، جتنا بھی عطا کرے. اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. تو یہ نیک کام کر لے، تو کر تو لے، خلوص کے ساتھ کر لے. چھوٹا سا کام چھوٹا سمجھ رہا ہے، میں اس کو اتنا بڑا بنا دوں گا کہ جب اس کا ثواب تیرے سامنے آئے گا تو ثواب دیکھنے کے بعد میں تو خود حیران ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی کون سی نیکی کی تھی جس کا مجھے یہ ثواب ملا ہے. یہ روایات ہیں. میں چونکہ منزل پہ جانا یا ٹھہروں گا نہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ انسان نے چھوٹی سی نیکی کی اور جب وہاں پر وہ روز محشر جب اس کی نیکی آئی دیکھا پورا پہاڑ ہے، کہا یہ پروردگار میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی؟ تو پھر وہاں سے جواب یہ ملے گا کہ تو نے مجھے چھوٹا سا عمل کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو اتنا بڑا بنا دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی انسان بیمار ہے، کوئی بندہ مومن، کوئی مسلمان بیمار ہے. ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اس کا حال پوچھنے کے لیے گئے، کس حالت میں ہے؟ بہت بڑا کام تو نہیں ہے نا، چلے گئے، دیکھ لیا جا کے. اب جب گئے تو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پیش نظر تو یہی تھا کہ چلو بھائی ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری کوئی بہن ہے، ہماری کوئی پھوپھی ہے، ہمارا رشتہ ہے، اس سے اگر ہم نہیں جائیں گے اس کو خراب لگے گا، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ کم سے کم ہمارا انسانی فریضہ بنتا ہے کہ ہم جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں. لیکن ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کا، بیمار کو دیکھنے جانے کا جو ثواب ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے، تو ہم اس موقع کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی 70,000 فرشتے، کتنے 70,000 اینجلز، یہ گھر سے چلا ہے اکیلا، اس کو پتا نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں کون ہے. 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور جب یہ مریض کے پاس جا کے بیٹھتا ہے وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے رحمت پروردگار کی دعا کرتے ہیں. اگر یہ صبح کے وقت مارننگ ٹائم میں، دن کے کسی حصے میں گیا ہے صبح کے ٹائم میں کسی مریض کو دیکھنے کے لیے، تو اب یہ تو واپس آ گیا اور وہ فرشتے اس کے ساتھ واپس آئے تھے گھر تک چھوڑنے کے لیے جہاں سے گیا ہے، لیکن یہ اپنے کام میں آ کے بزی ہو گیا. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جب تک سورج نہ ڈوب جائے اس وقت تک اس کے لیے استغفار کریں، پروردگار اپنے اس بندے کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. 70,000 اینجلز جو کہ معصوم ہیں، وہ کس کے لیے؟ جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اور اگر رات کے ٹائم جائے تو پھر یہ پوری رات استغفار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان سوچ سکتا ہے کتنا بڑا ثواب ہوگا، لیکن ہم تو یہ سوچیں گے کہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری محبت میں میرے بندے کو دیکھنے کے لیے گیا ہے، عیادت کے لیے گیا، تو نے جتنے قدم اٹھائے ہیں میں اتنا ثواب عطا کر دوں گا کہ تجھے اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ میرے کرم کی منزل ہے، یہ میرے کرم کی منزل ہے. اور عزیزان محترم یہ حق بھی ہے. ایک مسلمان کا حق کیا ہے؟ پیغمبر نے بہت سارے حقوق بتائے، میں 3 کا ذکر آپ کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت میں 3 بیان کیے گئے. کون سا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو وہ اس کو سلام کرے. دوسرا حق، اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے. تیسرا حق کیا ہے؟ اگر انتقال ہو جائے تو اس کی تشییع جنازہ کرے، اس کی فنرل میں جو ہے وہ شریک ہو. عزیزان محترم، اب میں تھوڑی سی بات اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے امام علیہ السلام کی جو ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ کتنا زیادہ ثواب ہے. اب ہم عیادت کرنے کے لیے گئے مومن کی، تو
انداز کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی بھائی، مومن بھائی، 3 دن تک اگر تمہاری اس سے ملاقات نہ ہو تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ اس کا حال دریافت کرو کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہوا ہے۔ اگر وہ پتا چلے کہ وہ سفر پہ گیا ہوا ہے تو آپ اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کا سفر کامیاب کرے، وہ خیریت سے واپس آئے۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ یہی وطن میں موجود ہے تو تم اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ، اور اگر یہ پتا چلے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو نماز جماعت کا سلسلہ رکھا گیا مسجد میں، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی جو حکمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ مومنین آپس میں ملاقات کریں۔ جب مومنین کی ملاقات ہوگی تبھی تو انہیں معلوم ہوگا کہ ایک مومن کس حالت میں ہے، اور جب معلوم ہوگا تبھی دوسرا مومن اس کے کام آئے گا۔ اگر کوئی شخص نماز میں آتا ہے، مسجد میں آتا نہیں آیا، تو ہم کو چاہیے کہ بھئی معلوم کریں کہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے کرم کا، کہ تم چھوٹا سا عمل کرو گے ہم اس کو بہت بڑا کر دیں گے، تم کر کے تو دیکھو۔ ایک جو ہے وہ میسج چلتا ہے، کبھی میسج میں آتا ہے، کبھی واٹس ایپ میں آتا ہے، کبھی فیس بک پہ، سوشل میڈیا میں، جگہ جگہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کیا کہ اگر میری تقدیر میری ماں نے لکھی ہوتی تو میری قسمت میں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ صحیح ہے؟ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہم بھی فارورڈ کر دے رہے ہیں، ہم بھی لکھ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور یقیناً ماں کی محبت جو ہے دنیا میں جتنی محبت ہے سب سے اعلیٰ اور افضل محبت ہے۔ لیکن انسان جو کہہ رہا ہے اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ماں کی دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے۔ ماں کے دل میں جو محبت ہے اسے ممتا کہتے ہیں، یہ صرف ماں کے لیے ہے، جو بدلے میں کچھ نہیں چاہتی۔ تم اس کی خدمت کرو نہ کرو لیکن وہ تمہارے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو یہ ممتا پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے نا۔ تو جس نے ممتا کو پیدا کیا ہے، محبت کو پیدا کیا ہے، اس کے پاس محبت زیادہ ہوگی، یا جس کے دل میں محبت ڈالی ہے اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی؟ اسی لیے روایات میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت، ایک ماں کو جو اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے، بیٹی جو بھی ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ، 70 ٹائمز زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ اس ماں نے تو جو اللہ نے امانت دی تھی اس کو دنیا میں لے کے آئی، اس کی خدمت کی، لیکن وہ پروردگار، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا رازق ہے، ہر منزل پہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو عزیزان محترم، منزل یہ ہے کہ اس کی محبت کا مقابلہ ہم کسی اور محبت سے نہیں کر سکتے۔ بہت کریم ہے وہ پروردگار۔ میں پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میرے بندے گناہ ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، توبہ تو کر لے تو۔ ارے میں تو حسین کا پروردگار ہوں جس نے حر کو حر علیہ السلام بنا دیا تھا، توبہ تو کر، میں تیرے پورے نامہ اعمال کو کلیئر کر دوں گا، صاف کر دوں گا، جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ بس تو میرا ہو جا، پھر دیکھ کس طریقے سے کائنات کو تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ایمان جتنا اسٹرانگ ہوگا، اس کے ساتھ عمل جتنا بہتر ہوگا، انسان اتنا ہی زیادہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم کامیابی چاہتے ہو تو کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہم تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اپنے ایمان کو سنبھالو اور جو ایمان کے مطابق عمل کرنا ہے اس کے مطابق عمل کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر تم جنت کی تمنا نہیں کرو گے، جنت تمہاری تمنا کرے گی۔ جنت یہ کہے گی کہ آ، تیرے پروردگار نے تیرے لیے سجایا ہے، مومن بن جاؤ۔ اچھا، ابھی جب مومن کی شان یہ ہے، ٹھیک ہے نا، مومن کی شان یہ ہے، تو اگر کوئی امیر المومنین ہو
اگر کوئی امیر المومنین ہو، اگر ایمان کامل ہو اور عمل میں خلوص کمال کی منزل پر ہو، تو ایک تلوار چلتی ہے، ایک تلوار چلتی ہے خندق میں اور عمر کو قتل کر دیتی ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے عمر ابن عبد ود کو خندق میں قتل کیا، ایک تلوار چلی، عمر قتل ہو گیا. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ ہے اللہ کا کرم اور یہ ہے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کہ ایمان اس منزل پہ ہے، عمل اس مقام کے اوپر ہے کہ ایک تلوار چلائی، عمر کو قتل کیا. اللہ کے رسول نے کہا علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی دونوں جہان ثقلین، دونوں جہان کی عبادت سے افضل ہے، برابر نہیں. یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی ملائک ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جو سارے مل کر دونوں جہان میں جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے نیک عمل کرتے ہیں، وہ سب ایک علی کی ضربت کے برابر نہیں ہے، ایک ضربت کے برابر. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک ضربت کے برابر عبادت ثقلین جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ایک ضربت کے برابر نہیں، ضربت افضل ہے، تو جب ایک ضربت کی یہ شان ہے تو میرے مولا کی پوری زندگی کی شان کیا ہوگی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اب سوال یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی علی تم جاؤ اور جا کے عمر کو قتل کر دو، تو لوگ یہ کہتے نا ہمیں چانس نہیں ملا، ہم بھی تو قتل کر سکتے تھے، نہیں قتل کرتے تو شہید ہو جاتے. لیکن پیغمبر نے کوئی موقع نہیں دیا کہ کل میں جب حدیث بیان کروں، جب فتح ہو جائے گی اور میں کہوں گا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں چانس کیوں نہیں ملا. لہذا جب وہ آیا عمر اور آنے کے بعد اس نے پیغمبر کے خیمے پر نیزہ مارا اور پیغمبر کو چیلنج کیا، تو نبی نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کلب کے مقابلے میں، اس کتے کے مقابلے میں جو پیغمبر کے گھر میں جسارت کر رہا تھا خیمے کے اوپر، کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ سارے مسلمان موجود ہیں. اب مسلمان 100-200 کی تعداد میں نہیں ہے، مدینے میں اسلام ہے اور سارے مسلمانوں سے رسول اللہ کہہ رہے کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. لیکن تاریخ نے لکھا مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوئے ہوں، برڈز، ذرا سا ہلے تو اڑ جائیں گے اور ایک دوسرے کو نہیں مار کے کہہ رہے جانا نہیں، بہت بڑا بہادر ہے، 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہے. تلوار ٹوٹ گئی تھی تو اونٹ کو زرہ ٹوٹ گئی تھی، ڈھال، تو اس نے اونٹ کے اٹھا کے بچے کو جو ہے ڈھال بنا لیا تھا. بہت بڑا بہادر ہے. تو کوئی نہیں گیا نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، لیکن ایمان اور عمل کی منزل میں رسول اللہ نے کیا کہا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. پھر اس کا مطلب عزیزان محترم کہ یہ رشتہ داری کی بات نہیں ہے. اگر رشتہ داری کی بات ہو آپ مجھے بتائیے، سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 عورتوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے 6 عورتوں کا ذکر کیا ہے سورہ تحریم کے اندر. اس میں سے 2 کی مذمت کی ہے، نام نہیں لیے، رسول کی بیویاں ہیں. اور 2 کی مذمت کی ہے نام لے کر، بتا دیا کون ہے، وہ بھی نبی کی بیویاں ہیں، جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ، ان کی مذمت کی ہے. اور 2 عورتوں کی تعریف کی ہے، جناب آسیہ کی اور جناب مریم کی. تو بات سمجھ میں آئی کہ صرف رشتہ داری کی بنا پر بات نہیں ہوتی ہے،
رشتہ داری صرف کام نہیں آتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ رشتے کے ساتھ میں عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ جتنی معرفت کی منزل بلند ہوگی اتنا ہی مقام بلند ہوگا، جتنی معرفت زیادہ ہوگی۔ اب یہ ہم گھر والے ہیں، باہر والے ہیں، وہ بات کی ہے اس پہلے کہ تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا ایمان کس منزل پہ ہے۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے لیکن بیٹا نہیں آیا، کیا نتیجہ ہوا؟ غرق ہو گیا نا، ہلاک ہو گیا۔ بیٹے ہونے سے کام نہیں چلا، بلکہ ضرورت کس بات کی تھی کہ وہ نبی کے میسج کو سمجھتا، نبی کے پیغام کو سمجھتا۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، جو وہ حکم دے اس کے حکم کو بھی مانو۔ رسول اللہ کو مانو، رسول اللہ کی مانو، جو رسول اللہ حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ اہل بیت کو مانو اور اہل بیت کی مانو، یعنی اہل بیت کی بات کو مانو، تب ایمان کی منزل ہے۔ اور جتنی پھر تمہاری یہ ایمان کی منزل بڑھتی جائے گی، معرفت کی منزل، اتنا تمہارا مقام یہ ہو جائے گا کہ تمہیں خود اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ معرفت کی منزل کیا ہے؟ مسجد نبی مدینہ منورہ، 5 امام محمد باقر علیہ السلام، تشریف فرمائے۔ ساتھ میں کون؟ ابو بصیر جو ہے وہ امام کے صحابی ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں۔ امام باقر کے بھی صحابی ہیں، امام صادق کے بھی صحابی ہیں، بہت ساری انہوں نے جو ہے تقریباً 30,000 احادیث جو ہیں وہ ابو بصیر سے مروی ہیں، انہوں نے روایت کی۔ تو امام فرماتے ہیں سامنے ایک پلر ہے، ستون کے پاس امام بیٹھ گئے۔ مثلا یہ سامنے دروازہ ہے، یہاں پر پلر ہے، امام پلر کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں کہا ابو بصیر، یہ لوگ جو مسجد میں آ رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا کہ کیا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ ابو بصیر نے کہا مولا آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، بالکل دروازے کے سامنے ستون کے پاس بیٹھے ہوئے، میں کیا پوچھوں ان سے؟ جس سے پوچھوں گا کہ امام کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا ہم تم سے کہہ رہے ہیں نا کہ جو آئے اس سے پوچھنا کہ امام کہاں ہے۔ اب جو آ رہا ہے مسجد میں، ابو بصیر پوچھ رہے ہیں کیا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اتنے میں ابو ہارون، یہ ہے نابینا، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، عصا کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں، دروازے پر پہنچے۔ ابو بصیر چونکہ سب سے پوچھ رہے تھے اس لیے ابو ہارون سے یہ پوچھا کیا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ تو ابو ہارون نے کہا ابو بصیر مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ ابو بصیر مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ امام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، امام سامنے بیٹھے ہوئے اور مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ اب حیرت کی انتہا نہیں رہی ابو بصیر کی، کہا ارے یہ اتنے آنکھوں والے تھے، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے سب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، تمہاری تو آنکھیں نابینا ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، تم نے امام کو کیسے دیکھ لیا؟ اتنا سننا تھا۔ ابو ہارون نے کہا ابو بصیر اتنا زمانہ امام کے ساتھ رہتے ہو گیا، تمہیں آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ امام وقت کو آنکھوں کی روشنی سے نہیں دل کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اتنی تھکین صلوات، 8ویں کی شب، اللہ اکبر، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، اگر دل کھلا ہوا ہو، دل نورانی ہو، اگر کوئی تم سے پوچھے تمہارا امام زمانہ کہاں ہے، دیکھا ہے؟ کہ ہم تو ہر وقت امام کو دیکھتے ہیں، اگر ہمارا امام نہ ہوتا تو یہ سورج نکلتا نہیں، اگر امام نہ ہوتا یہ زمین باقی نہ رہتی، اگر امام نہ ہوتا یہ آسمان زمین پر گر جاتا۔ اس کائنات کا باقی رہنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا امام موجود ہے۔ ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ امام موجود ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اللہ کے وجود پر یقین ہے اسی طریقے سے اپنے امام کے ہونے پر یقین ہے۔
جہاں تک بات رہی ہے امام ہے تو ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تمہیں تھوڑی معلوم ہوگا، جو امام مانے گا اسے فائدہ ہوگا۔ ارے ہمارا امام ہے اور ہمارا امام سے رابطہ بھی ہے، ہمارا امام سے تعلق بھی ہے، ہمارا امام سے رشتہ بھی ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن کبھی بھی جہاں پر بھی امام کو پکارو تو صحیح، کہیں تنہائی 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں، کبھی 5 منٹ اپنے امام کے بارے میں تفکر تو کرو، امام سے گفتگو تو کرو۔ امام کے لیے یہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے عریضہ لکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن یہ عریضہ لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی جہاں پر بھی جس وقت بھی امام سے گفتگو کرنا چاہو بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو، جس حال میں بھی ہو، توجہ کرو امام کی طرف، امام سے گفتگو کرو۔ کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پانی کی لہریں تمہارے عریضے کو امام تک پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ ہوا تمہاری گفتگو کو امام تک پہنچائے گی۔ اور امام تم سے دور کب ہے؟ تو اس مطلب یہ منزل کیا ہے؟ یہ معرفت کی منزل ہے، معرفت کی منزل ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 29 اور 30 29ویں اور 30ویں آیت جو ہے، میں اس کا جلدی سے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے رسول کی بیویوں، اگر تم اچھا کام کرو گی تو ہم تم کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ بڑا اجر یعنی تم رسول اللہ کی ازواج میں سے بڑا مرتبہ امہات المومنین ہے، مومنین کی مائیں، تو تم اگر نیکی کچھ بھی کرو گی تو ہم تم کو اس کا اجر عظیم عطا کریں گے۔ لیکن اگر تم نے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت کی، اب یہ سورہ احزاب ہے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، میں تو آیت ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا؟ اور اگر تم نے کوئی صریحی ناشائستہ کوئی عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جو تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، تو یاد رکھنا کہ تمہارے لیے عذاب بھی ڈبل، اس کا گناہ بھی ڈبل ہوگا، سب کے برابر نہیں ہوگا۔ جب نیکی میں زیادہ ہے تو پھر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اب بھائی مسئلہ میں یہی تو بات کر رہا تھا نا، بات آ گئی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ احزاب جو ہے اسی کے اندر آیا، تطہیر بھی ہے سورہ احزاب میں، یہ بات ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اگر اچھا کام کرو گی تو تمہیں نیکی کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، اور اگر غلطی کرو گی، برا کام کرو گی تو پھر سزا بھی زیادہ ملے گی۔ لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت رسول اللہ کا تو ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، نجاست کو، گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ فرق ہے، احترام سب کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ منزل اور ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جتنا زیادہ قریب کر لیا، آج 8ویں کی شب ہے، آپ مولا عباس علیہ السلام کے نام پر ماتم کریں گے، مصائب سنیں گے انشاءاللہ۔ مولا عباس علیہ السلام کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے اور ہی بیٹے ہیں۔ اگر صرف یہی بات ہے کہ مولا علی کے بیٹے تو بیٹے تو اور بھی ہیں، اور الحمدللہ سب کا بڑا مقام ہے، لیکن جو مقام امام حسن امام حسین کے بعد، کیونکہ وہ تو معصوم تھے، امام تھے، ان کے بعد جو مقام حضرت عباس علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معرفت امام حضرت عباس علیہ السلام کے یہاں تھی وہ معرفت کسی اور کے یہاں نہیں تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے اس طریقے سے کہ امام حسین بھائی نہیں ہے بلکہ یہ جانشین رسول ہیں، اور میں
علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. جس طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے سامنے غلام کی طریقے سے پیش کیا، اسی طریقے سے میں ہر وقت امام حسین کی خدمت میں رہوں. اور عزیزو، میرا دل کہتا ہے شاید یہ وقت ہے مناسب کہنے کا کہ یہ بات صرف یہاں سے نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام نے مانگا پروردگار سے ایک بیٹا، اور جناب عقیل سے کہا کہ بھئی عقیل، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ عرب کے کسی بہادر خاندان میں شادی کروں جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. بہادری کے چرچے جناب محمد حنفیہ کے بہت زیادہ عربوں میں تھے. صرف بہادری کی بات نہیں ہے. بیٹا کیسا مانگا؟ کیوں؟ امام حسن امام حسین تو موجود ہیں، جس کے پاس حسن جیسا بیٹا ہو، جس کے پاس حسین جیسا بیٹا ہو، جس ایک بیٹے پر ساری کائنات کے بیٹے قربان ہو جائیں، پھر کیوں؟ جناب عبد المطلب نے رسول اللہ کی کفالت کی، دادا تھے نا. جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کی پرورش کس نے کی؟ جناب عبد المطلب نے. جب رسول اللہ 8 سال کے تھے، جناب عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے یہ ذمہ داری کسے دی؟ بولیے کسے دی؟ جناب ابو طالب کو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اب جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور پیغمبر نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کا وعدہ کرے، میری مدد کرے؟ جو میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. تو اس وقت کون اٹھا؟ بھئی دیکھیے، یہ سوال یہ ہے کہ بالکل کھلا ہوا آپشن تھا، جو بھی چاہتا. یہ خلافت کی بات ختم وہیں پہ ہو جاتی. ذوالعشیرہ ہے نا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کسے بننا ہے خلیفہ، کسے بننا ہے جانشین، کسے بننا ہے وزیر، کسے بننا ہے بھائی، بن جاؤ. لیکن کوئی نہیں. کون اٹھا؟ مولا علی علیہ السلام. تو یہ جو سلسلہ نسلوں میں چل رہا تھا، عبد المطلب، ابو طالب، مولا علی، اب کربلا کے میدان میں حسین، مولا حسین رسول اللہ کے نائب بن کے آئے ہیں. تو جب رسول اللہ کا نائب موجود ہے تو کوئی مولا علی کا نائب بھی تو ہونا چاہیے. لہذا اب کربلا میں جو مولا عباس ہیں وہ عبد المطلب کے بھی نمائندے ہیں، ابو طالب کے نمائندے بھی ہیں، اور مولا علی کے نمائندے بھی ہیں. میرے بابا نے کہا تھا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہا تھا انا یا اخی، اے میرے بھائی میں آپ کی مدد کروں گا. یا یہ نہیں کہا تھا انا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا. کہا تھا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف رسول کی حفاظت کی نہیں ہے بلکہ رسالت کی حفاظت کی ہے. اور عزیزو، شان کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ولادت کہاں ہوئی؟ کعبے میں. مولا عباس کی ولادت کہاں ہوئی؟ مولود کعبہ کے گھر میں. جب مولا علی علیہ السلام ماں کی آغوش کے بعد سب سے پہلے کس کی آغوش میں گئے؟ رسول اللہ کی. حضرت عباس علیہ السلام ماں کی آغوش کے بعد پہلے سب سے کس کی آغوش میں گئے؟ امام حسین کی. جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ کہا اے رسول اللہ، اے بیٹا محمد، تمہارے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، رسول نے ہاتھوں میں لیا، امامت نے رسالت کی وجود کو محسوس کیا، آنکھیں کھول دی. اب یہاں جناب ام المؤمنین کے ہاتھوں میں مولا عباس علیہ السلام، آنکھیں نہیں کھولی. امام حسین آئے، اماں ہمیں دیجئے. بیٹے کو دیا، کہا بیٹا تمہارے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا اماں ہمیں تو دیجئے. جیسے ہی امامت کی حرارت کو محسوس کیا، حضرت عباس علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا اور بتایا دیکھو میں علی کی تمنا کا نام ہوں. علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی
جب تک رسول اللہ کا چہرہ سامنے نہیں آیا میں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولوں گا جب تک کہ جانشین رسول کا چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا. مولا علی پرورش کس نے کی؟ رسول اللہ. مولا علی کی پرورش کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے. حضرت عباس کی پرورش کس نے کی؟ امام حسین. مولا علی سے کہا بابا مجھے اس اپنے بھائی کو دیکھنے کے بعد بڑی اس سے محبت پیدا ہو گئی. میرے بابا مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنے بھائی کی خدمت کروں, اس کی پرورش میں کروں گا. امام نے دے دیا. اور پھر روایت بھی کہتی ہے کہ امام نے اسی وقت بازوؤں کے بوسے لیے اور بوسے لے کے روئے. جناب ام المؤمنین نے پوچھا آقا کیا میرا عباس, کیا میرا بیٹا کوئی ایسی کمی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ ام المؤمنین میرا عباس وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اپنے بھائی کی نصرت میں قلم کیے جائیں. عزیزان محترم اب یہ منزل گزر گئی. مولا حسین پرورش کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام رسول اللہ نے جب بھی آواز دی مولا علیہ السلام حاضر ہیں. حضرت عباس علیہ السلام جب بھی امام حسین آواز دیتے دوڑ کے جاتے ہیں میرے آقا, میرے مولا, میرے سید, میرے سردار. اور ماں کی تربیت کیا ہے؟ ام المؤمنین پر ہمارا سلام. جب ان شہداء کا تذکرہ ہوا کرے تو ان کی ماں پہ خاص طور سے سلام پڑھا کرو. کیسی تربیت کی؟ بیٹا کبھی حسین کو اپنا بھائی مت سمجھنا, حسن کو اپنا بھائی مت سمجھنا, تم کنیز کے بیٹے ہو. حسین فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. بیٹا جب زینب کے سامنے جانا تو ایسے جانا جیسے غلام اپنی شہزادی کے سامنے جاتا ہے, ملکہ کے سامنے جاتا ہے. اور عزیزان محترم اب یہ فضائل بھی ہیں, مسائل بھی ہیں. اگر آپ محسوس کریں محبت غازی عباس سے تو پھر اپنے جذبات کو ظاہر کیجئے. اور آنسو کبھی خوشی کے آئے کبھی غم کے آئے, کیسے مولا کے ماننے والے. امام حسین علیہ السلام کا جھولا کون جھلاتا تھا؟ جبریل جھلاتے تھے نا. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتا تھا کہ جھولا. لیکن جب مولا عباس علیہ السلام کا جھولا جھلایا جا رہا ہے کون جھلا رہا ہے؟ یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا رہے ہیں. یہ محبت کی عالم ہے. عزیزو اب بات ہوگی غازی کو شروع ہو گئی تو میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کر دوں مصائب کی وجہ سے. مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے علمدار, حضرت عباس علیہ السلام امام حسین کے علمدار. وہ باب مدینۃ العلم, یہ باب الحوائج. جو بھی حاجت ہے آ جاؤ, مانگو غازی سے, سچے دل سے مانگو, یقین کے ساتھ مانگو. کربلا پہنچ جاؤ تو تمہارا نصیب, نہ پہنچو جہاں پر بھی ہو آواز تو دو. یہ باب الحوائج ہر جگہ مدد کرتے ہیں. لیکن علامہ عبد الرحیم تستری بہت بڑے عالم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا. بہت توجہ سے سنیے گا عزیزان محترم. مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا, تلاوت قرآن کر رہا تھا. کئی دن سے تھا, زیارت کو آتا تھا, مولا حسین کی زیارت کو جاؤں, مولا عباس کی زیارت کو جاؤں, دعا کرتا تھا اپنے لیے. اچانک سے شور ہوا, کوئی دیہاتی تھا, وہ آیا اپنے بیٹے کو لے کے. اس کا بیٹا جو تھا وہ اپاہج تھا, پیرالائز جسے ہوتا ہے نا, ہاتھ پیر کام نہیں کرا, اسے لے کے آیا. اور لانے کے بعد میں اس نے مولا عباس علیہ السلام کی زری کے پاس اسے بیٹے کو بٹھا دیا, زری سے اسے باندھ دیا. تھوڑی دیر ہوئی تھی, اس شخص نے دعائیں کی, بیٹے نے بھی دعائیں کی, اور ایک شور اٹھا. میں نے دیکھا کہ شور کیوں ہو رہا ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو بچہ چل نہیں سکتا تھا, اپاہج آیا تھا, وہ اپنے قدموں پر چل رہا ہے اور ہر طرف آواز ہو رہی ہے یا ابوالفضل یا ابوالفضل یا ابوالفضل. عجیب کیفیت ہے. لوگ خوشی کی نعرے لگا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اس بچے کو چوم رہے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام کے صدقے میں سے شفا ملی ہے.
لیکن یہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے منہ سے نکلا، مولا جو لوگ آپ کے مقام کو جانتے نہیں ان کی تمنا فوراً پوری ہو جاتی، میں کب سے آپ سے دعا کر رہا ہوں لیکن میری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میری دعا کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یہ ناشنا ادب جو آپ کے مقام کو سمجھتا بھی نہیں اس کی پوری ہو گئی، تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آؤں گا۔ کہہ دیا، کہہ کے چلے۔ اب فوراً خیال ہوا کہ تم نے بہت بڑی جسارت کی ہے، یہ تو گناہ ہے، خطا کی ہے۔ تم کون ہوتے ہو اپنے آقا سے کہنے والے؟ تمہارا کام ہے عرضی پیش کرنا، درخواست پیش کرنا، قبول کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، لہٰذا اب معافی تلافی مجھے نہیں کہنا چاہیے، غلطی ہو گئی، مولا معاف کر دینا، لیکن چلے آئے کربلا سے نجف آئے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، دق الباب ہوا، کسی نے نوک کیا دروازہ، اٹھے گئے، دروازہ کھولا، کون؟ شیخ مرتضی انصاری، شیعت کی تاریخ کا سب سے بڑا فقیہ شیعت کی تاریخ کا، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھا، سلام کیا، آپ آقا خیریت؟ کہا ہاں۔ انہوں نے 2 تھیلیاں نکالی اور 2 تھیلیاں نکالنے کے بعد نے کہا یہی مانگا تھا تم نے مولا عباس سے، تم نے یہی مانگا تھا، تم نے کہا تھا کہ مولا مجھے کچھ پیسہ دے دیجیے تاکہ میں اپنا مکان بنا لوں، مولا مجھے کچھ پیسہ مل جائے تاکہ میں حج کے لیے چلا جاؤں۔ لو، یہ 1 تھیلی تمہارے حج کے لیے ہے، یہ 1 تھیلی تمہارے گھر کے لیے ہے، یہی مولا سے مانگا تھا، اسے دے لو۔ عزیزو، آج خاص طور سے، اور جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو، مانگو مولا عباس کو، پکارو، یہ باب الحوائج ہے، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے حق میں وہ بہتر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اس کے کٹے ہوئے بازو کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ روز محشر رسول اللہ پوچھیں گے، فاطمہ میری امت کی بخشش کے لیے کچھ سامان ہے تمہارے پاس؟ جناب فاطمہ زہرا اپنے دامن کو کھولے گی، عباس کے کٹے ہوئے بازو، اے میرے بابا، آپ کی امت کی بخشش کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہیں۔ ہاں دادارو، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، ایک شفکر بھی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اے مولا عباس، دنیا میں آپ کے عددات بڑی مشکلات میں ہیں میرے مولا، کتنے لوگ آپ کی محبت میں قتل کیے جا رہے ہیں، عزا خانوں پر حملے ہو رہے ہیں، عزاداروں پر بندشیں لگائی جا رہی، میرے مولا عزاداروں کی مشکل کو آسان کیجئے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ۔ میرے مولا، جو مومنین یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی جو جائز حاجات ہیں ان سب کو مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول کر لی، جو ایمان ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائیے۔ ہاں دادار عباس کس کا نام ہے آپ سنیں گے، ہاں کربلا، مولا عباس علیہ السلام کربلا میں آ گئے۔ اب 2 محرم ہے، امام فرماتے ہیں خیمے ہٹا لو، جس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے، حکم امام ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن خیموں کو ہٹا رہا ہے۔ آنسو کس بات پر بہ رہے ہیں؟ یہ میرے آقا کو اتنا مجبور سمجھتے ہیں کہ آقا سے کہہ رہے خیموں کو ہٹاؤ۔ کاش میرا آقا اجازت دے دیتا تو میں بتاتا کہ خیمے کس طریقے سے ہٹائے جاتے ہیں۔ عزادار، اور اس کے بعد منزلیں گزرتی رہی، شب عاشور آئی، مولا جب حملہ ہو گیا، مولا حسین نے کہا جاؤ عباس جاؤ، اور جا کے رات بھر کی مہلت لے لو، یعنی مہلت لے نہیں لو بلکہ مہلت دے دو، اب بھی جسے ہور بن کے آنا ہے چلا آئے۔ مولا عباس گئے، کہا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ڈر گئے، ہماری تعداد سے ڈر رہے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں شروع ہوئیں، میرے مولا نے تلوار سے ایک نشان کھینچا، میرے آقا کا حکم ہے اس لیے خاموش ہوں، اگر تم مجبور سمجھتے ہو تو جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اس خط شمشیر سے ذرا ایک قدم آگے عبور کر کے تو دکھائے۔
پورا لشکر نظروں پر ٹھہرا ہوا ہے. ہاں عزادارو، اب شب عاشور بھی گزر گئی، صبح عاشور آئی، اب شہداء کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. مولا عباس جاتے ہیں، آقا اجازت دیجئے، مولا اجازت دیجئے. امام فرماتے بھیا تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ آقا اجازت دیجئے. بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا ہے میرے آقا، میرے بابا نے اسی دن کے لیے تو مانگا تھا، اے میرے آقا اجازت دے دیجئے. لیکن مولا عباس علیہ السلام کو امام حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ جب امام کے سب انصار شہید ہو گئے، گھر والے شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اب مولا عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ آقا اجازت دیجئے. امام فرماتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ عباس اگر تم نہیں ہوگے تو لشکر کا علمدار کون ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اور وہ محمد مارے گئے، قاسم قتل کر دیا گیا، حبیب شہید ہو گئے، مسلم کا لاشا اٹھا لیا گیا، سہیل قید شہید کر دیے گئے، مولا سب مارے گئے. اب تو میں وہیں جا کے علمداری کروں گا جہاں پر آپ کا لشکر ہے. لیکن امام اجازت نہیں دیتے. مولا عباس علیہ السلام خاموش بیٹھے ہوئے آقا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کانوں میں بچوں کی آواز آئی. مولا عباس اپنے مقام سے اٹھے، اٹھ کے دیکھا کیا؟ سکینہ اپنے ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ہوئے، اور سکینہ کے پیچھے پیچھے بہت سارے بچے، پیاسے بچے. آلاتاش آلاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس. یعنی بچوں کو معلوم تھا اگر سکینہ کہیں گی تو عباس سکینہ کی بات کو رد نہیں کریں گے. اب جب یہ دیکھا مولا عباس گئے، جانے کے بعد نے کہا بیٹا سکینہ آؤ، سکینہ آؤ. سکینہ کو لے کے آئے. آقا اجازت نہیں دیتے ہیں، نہ دیجئے، لیکن کم سے کم اتنا حکم دیجئے کہ ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دوں. امام نے کہا عباس میں سمجھ گیا، جاؤ میرے بھیا جاؤ، میں سمجھ گیا عباس. اب میرا مولا جناب زینب کے پاس آیا، آج اپنی شہزادی کے پاس آیا، اسی ادب کے ساتھ سر کو جھکائے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، شہزادی کے سامنے آئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میرے بھیا کچھ کہنے کے لیے آئے ہو؟ کہا شہزادی بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب نے کہا عباس ذرا بیٹھ جاؤ. عباس بیٹھ جاؤ، ابھی چلے جانا، میں روکوں گی نہیں، چلے جانا عباس، لیکن ایک بات سنتے جاؤ. کہا شہزادی کون سی بات؟ کہا جب میں چھوٹی سی تھی اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، ایک مرتبہ میری دوش سے ردا ہٹی، بابا نے میرے بازو کا بوسہ لیا. میں نے کہا بابا آپ بازو کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. اے عباس میں یہی سوچتی تھی، بابا کا کلام تو حق ہے. اب یقین ہو گیا. ارے عباس خیمے کے باہر نکلے. زینب نے آواز دی بیویوں اب میں کسی کے پردے کی ذمہ دار نہیں ہوں. میرا عباس جا رہا ہے، میرا عباس جا رہا ہے. مولا عباس علیہ السلام گئے. ہاں آزادار. اور اس کے بعد 4000 کی فوج جو دریاؤں کے کنارے کھڑی ہوئی تھی مولا عباس علیہ السلام کی طرف حملہ ور ہوئی. میرا مولا فرماتا ہے میں پانی لینے کے لیے آیا ہوں، بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن فوج نے حملہ کیا. اب غازی مقابلہ کر رہا ہے. 4000 کی فوج کو شکست دے کے میرا غازی دریا میں پہنچا، اور دریا میں پہنچنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ مشکیزے کو پانی میں ڈالا اور ایک چلو پانی اپنے ہاتھ میں لیا، منہ تک لائے، اس کے بعد زمین میں مار دیا. اے یزیدی فوج دیکھ لے، یہ حسین کا علمدار ہے، پانی ہمارے قبضے میں ہے لیکن ہم نہیں پیئیں گے، اس لیے کہ میرا آقا پیاسا ہے، میری سکینہ پیاسی ہے. ہاں آزادارو. اور اس کے بعد مشکیزے کو بھر کے میرا مولا واپس چلا. بھاگی ہوئی فوجیں پھر جمع ہوئی، ہر طرف سے حملے ہونے لگے. اب جب حملے ہونے لگے اب میرا مولا عباس کبھی مشکیزے کو سنبھالتا ہے، کبھی علم کو سنبھالتا ہے، کبھی ظالموں سے مقابلہ کرتا ہے. اسی اثنا میں جنگ کرتے کرتے کسی ظالم نے پیچھے سے مولا کے دائیں بازو پر وار کیا. ارے دائنا بازو کٹا. عباس نے بائیں ہاتھ میں مشک و علم کو سنبھالا، پھر کسی نے بائیں ہاتھ پر وار
کیا؟ ارے مولا عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، غازی چاہتا ہے آگے بڑھے، کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچائے۔ ارے ایک ظالم نے مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہ گیا، عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ ہائے عباس، اب خیمے میں کیسے جائے گا؟ سکینہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ بچے پیاسے رہ گئے۔ اے عزادارو، ظالم حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک تیر آ کے مولا عباس کی آنکھ میں لگا۔ جزاکم ربکم البابیضا، خدا حسین کے علمدار کے صدقے میں آپ کو تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے، امام زمانہ کے انصار میں شمار کرے۔ ہاں عزادارو، اب اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام کے سر پر وار ہوا، اور جب سر پر وار ہوا تو سکائے سکینہ پھر گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ ذرا اس مصیبت کو سن لیجئے، مصیبت کو سنیے اور سر پیٹیے گا، سر پیٹیے گا۔ آپ سینے پر ماتم کرتے ہیں نا، اس وقت سر پیٹ کے ماتم کیجئے گا۔ کون سی مصیبت ہے؟ ایک ذاکر کربلا میں مسائل پڑھ رہے تھے، اور مسائل پڑھتے انہوں نے کہا کہ مولا عباس کے سر کے اوپر وار ہوا۔ جب ایک عالم دین جو وہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کے امام تھے، پیش نماز تھے، وہ بیٹھے تھے، جب انہوں نے سنا انہوں نے بہت گریہ کیا، لیکن مجلس کے بعد میں کہا اتنے سخت مسائل نہ پڑھا کرو، اور جن کی کوئی مضبوط روایت بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کا قد اتنا بلند تھا، عباس گھوڑے پر سوار تھے، کوئی کس طریقے سے ان کے سر کے اوپر وار کر سکتا ہے؟ عالم جو تھے، جو ذاکر تھے، وہ خاموش ہو گئے، دلیل کچھ نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جب رات کو وہ عالم دین اپنے بستر پر گئے، اور جب آنکھ لگی، جب سو گئے، تو خواب میں دیکھا مولا عباس تشریف لائے ہیں، اور مولا عباس کہہ رہے ہیں اے میرے عالم، اے میرے عالم، اے میرے حرم کے پیش نماز، کیا تم کربلا میں تھے؟ کیا تم کربلا میں تھے؟ تمہیں معلوم ہے ہم پر کیا مصیبتیں گزر گئی؟ ارے سنو سنو، جب میری آنکھ میں تیر لگا، جب میری آنکھ میں تیر لگا، بازو قلم ہو چکے تھے، تیر کو کیسے نکالتا؟ میں نے چاہا کہ دونوں زانوں کے درمیان تیر کو نکالوں، میں نے سر کو جھکایا، تیر کو زانوں کے درمیان لیا، ظالم نے وار کیا۔ اے عزادارو، عباس زمین پر آ گئے، لیکن میرے مولا کے چاہنے والوں جملہ سنو، بڑی سخت مصیبت ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں جو مصیبت مجھ پر گزری ہے نا، وہ کسی شہید پر نہیں گزری، اس لیے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، اس کے ہاتھ ہوتے تھے، وہ ہاتھوں کے بل آتا تھا، لیکن میرے بازو قلم ہو چکے تھے۔ مجھ پر کیا گزر گئی، کیا مصیبت آ گئی۔ جزاکم ربکم البابیضا۔ ہاں، اب امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس نے جب آواز دی حسین چلے، پہلا جملہ کیا کہا؟ الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ امام چلے، بھائی کے قریب آئے، اور آنے کے بعد اب گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جب گفتگو کرنا چاہتے کہا عباس کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا سنا یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، آخری مرتبہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس کرو زیارت، کس نے منع کیا ہے؟ کہا مولا زیارت کیسے کروں؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بنا ہے، بھرا ہے۔ امام بیٹھے، اپنے ابا کے دامن سے عباس کے آنکھ کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے چہرہ امامت کو دیکھا، چہرہ امامت کو دیکھا، دل ہی دل میں ماں کو سلام کیا ہوگا، اماں تیرے بیٹے نے حق وفا ادا کر دیا۔ اے عزادارو، کہا پوچھا بھیا کچھ اور؟ عباس کچھ اور تمنا ہے؟ کہا میرے لاشے کو خیمے میں لے کے نہ جائیے گا، خیمے میں لے کے نہ جائیے گا۔ امام آگے بڑھے، ایک مرتبہ زانوں پر، اپنے زانوں پر مولا عباس کے سر کو رکھا۔ اب مولا عباس اپنے سر کو اٹھا کے زمین پر رکھ لیتے ہیں، مولا حسین سر کو زانوں پر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا عباس کیا بھائی کا سر کو رکھنا تمہیں پسند نہیں آ رہا ہے؟ یہ سر کو کیوں